پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وزیر مملکت نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. نوابزادہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی 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 اللہ کا. آپ نے تو انتخابی کیمپین کا بھرپور طریقے سے آغاز کر دیا جی. جی ہاں جی بالکل. اب کیونکہ سپریم کورٹ نے وہ کرا دیا ہے ڈیٹ تو انشاءاللہ تعالیٰ تیاری ہے جی. اب تو کیا دیکھ رہے ہیں نوابزادہ صاحب، پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا کارکردگی دکھائے گی انتخابات میں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ہم الیکشنز میں جائیں گے. ہمارا 15 سال کی جو سندھ گورنمنٹ ہے اس میں آپ ہماری ہیلتھ کا دیکھ لیں کہ ہمارا چیلنج تھا. ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے اسمبلی کے فلور پر چیلنج کیا تھا انہیں کہ NICVD یا گنبد جگر ٹرانسپلانٹ کے ہاسپٹل یا ہمارا کینسر کا جو سائبر نائف کا ہے اس کے مقابلے میں پورے پاکستان میں کوئی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل آپ دکھا دیں اور پھر وہاں پر فری آف کاسٹ جو ہے وہ سب کا علاج ہوتا ہے. جبکہ یہاں پر پنجاب کے اندر 2 کارڈیالوجی ہیں، ایک سینٹرل پنجاب لاہور میں اور ایک ملتان میں، اور سندھ میں تقریباً ہر 50 کلومیٹر پر ہر ڈسٹرکٹ میں کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر. ہم نے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، پھر تھارکول میں جو ہمارا وہاں پہ رہا ہے، اس کے علاوہ داجی جو ہم نے نیا انڈسٹریل زون کیا ہے وہاں پہ لاکھوں نوکریوں کا ہے. تھارکول کے اندر نوکریوں کا ہم نے کیا ہے، لوگوں کو روزگار. اور پھر ریسنٹلی جو ہمارے دوست نہیں یہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی اس کی کارکردگی نہیں بتاتے، وہ اپنی پچھلے ادوار کی تو بتاتے ہیں، مگر جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں میاں شہباز شریف صاحب ان کا جو 16 ماہ کا ٹینیور ہے اسے آن نہیں کرتے. وہ اس کی کیا وجہ ہے نوابزادہ صاحب، کیوں نہیں آن کرتے؟ اب یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں آن کرتے، جبکہ ہم تو آن کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو منسٹریز تھیں جس میں آپ خاص طور پہ آپ خارجہ کو دیکھ لیں کہ اس میں چیئرمین بلاول صاحب نے جس محنت کے ساتھ، اور جہاں میں پچھلی سلیکٹڈ گورنمنٹ چھوڑ گئی تھی انٹرنیشنل لیول پر سی پیک سلو ڈاؤن کرنے سے چائنا ناراض تھا، پھر سعودی عرب ہم سے ناراض، ہم سے ترکی اور ملیشیا ناراض تھے، پھر مڈل ایسٹ کے وہ تھے، یورپی یونین ہم سے ناراض تھی ہمارے. تو بلاول صاحب نے محنت کر کے تمام کو ایک اس کے اوپر خارجہ پالیسی کو ٹریک پر لے کر آئے. اور پھر خاص طور پر جو کلائمیٹ چینج والا مسئلہ تھا اس کے اندر ان کا کردار جو ہے وہ بڑا مثالی کردار تھا کہ وہ انہوں نے ایک اس کے اوپر سٹیج پر تمام کو لائے. اور جو ڈیزاسٹر ہوا ہمارا سندھ کے اندر، اس کے بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب کے اندر فلڈز وغیرہ کے دوران بارشوں کی وجہ سے، اور باقی سارا اس پہ 4.25 کروڑ کے لوگ کے قریب لوگ افیکٹ ہوئے جی. تو یہ سارا چیئرمین بلاول کو کریڈٹ جاتا ہے، ہماری وزارت خارجہ کو. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہمارا لیکن نوابزادہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، ان تمام باتوں کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی 2018 سے تھوڑا سا بہتر سکور کر پائے گی؟ کیونکہ سینٹرل پنجاب میں ہمیں گراؤنڈ پہ پیپلز پارٹی اتنی مضبوط نظر نہیں آ رہی. ساؤتھ پنجاب میں جو امیدیں تھیں کچھ IPP نے پیپلز پارٹی کی امیدیں توڑ دیں، کچھ اب مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد وہ بھی بڑی مطمئن ہے کہ ہم پنجاب تو آرام سے یہاں پر لیڈ کریں گے. دیکھیے نہ ہم 18 میں کسی سلیکٹڈ سے خوف زدہ تھے، کسی لاڈلے سے، نہ اب ہم کسی سلیکٹڈ یا لاڈلا پلس سے ہم خوف زدہ ہیں. پیپلز پارٹی کا اس وقت بھی ایک اپنا سٹانس تھا، اور ساؤتھ پنجاب میں اس وقت بھی 12 سے 13 سیٹیں ایسی ہیں. آج بھی آپ گوگل پہ جا کے الیکشن کمیشن کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پر ہم نے اگر 90,000 95,000 97,000 ووٹ لیے تو 1000 تو زیادہ کر کے ہمیں دوسرے نمبر پہ کر دیا گیا تھا، اور نون لیگ کہیں ہمارے سے پیچھے تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساؤتھ میں بھی آپ کو رزلٹ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہماری سینٹر میں بھی بہتر کارکردگی ہوگی. اچھا ٹھیک. اچھا نوابزادہ صاحب یہ بتائیے گا، ابھی اس وقت جو رفٹ ایک آ گئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، مطلب بلاول صاحب نے بھی چیلنج کیا کہ میں اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر انتخابات میں جانے کو تیار ہوں. شہباز شریف صاحب کا نام لیا، اسحاق ڈار صاحب کا، دیگر نون لیگی وزراء کا نام لیا کہ وہ بھی اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں، وہ بھی بتائیں کہ کیا وہ کارکردگی پر الیکشن لڑنے کو تیار ہیں. تو یہ جو رفٹ ہے اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ آپ لوگ 16 ماہ اکٹھے رہے، 16 ماہ اقتدار کیا، حکومت کی، اور آج ایک دوسرے کے خلاف اتنے ایکسٹریم پہ جا کے سٹیٹمنٹ شروع ہوگی.
ایون شہباز شریف صاحب نے بھی بلاول صاحب کو کہا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے لیکن ذرا پولیٹیکل میچورٹی کا اظہار کرنا ہے اب ہم نے. دیکھیں انہوں نے شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ سب اپنے گریبان میں جھانکے, تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے گریبان میں جھانک رہے ہیں, آپ بھی جھانکے. آپ کی پارٹی آپ کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے, آپ کے لیڈر باہر سے آئے ہیں, انہوں نے آپ کی 16 ماہ کی کارکردگی کو ڈسکس نہیں کیا, آپ کی اپنی پارٹی نہیں مان رہی آپ کی 16 ماہ کی. وہ جو اٹھاتے ہیں وہ 13 سے 18 اٹھا لیتے ہیں, 17 اٹھا لیتے ہیں اور اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں, وہ تو نہیں ڈسکس کرتے اسے. اور پھر چیئرمین صاحب نے خالصتاً پولیٹیکل بات کی ہے کہ اگر ہم اون کر رہے ہیں آپ بھی اون کریں, اور ہم اپنا جواب دیتے ہیں منسٹریز کا, آپ اپنا جواب دیں. یہ پولیٹیکل بات تھی. اور پھر اس سلسلے کو سٹارٹ بھی انہوں نے کیا کہ جب کچھ ماہ پہلے انہوں نے جب یہ شوگر کرائسس شروع ہوا تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جی یہ تو پروڈکشن کی منسٹری ان کے پاس تھی, فلاں ان کے پاس تھا, انہوں نے اجازت دے دی, احسن اقبال صاحب نے سٹیٹمنٹ وغیرہ دی. اس کے جواب میں پھر ہمیں آنا پڑا کہ جی یہ کلیکٹیو ہوتا ہے کابینہ اس کی ان چیزوں کی منظوری. تو وہاں سے یہ ایک سلسلہ, پھر انہوں نے ٹاٹا بائے بائے کے بھی اسٹیٹمنٹس آئے کہ جی ٹھیک ہے بس اب آپ کے ساتھ میں. تو ہم نے تو جتنا کوشش کی ڈیفینڈ, پھر ہمیں جواب دینا تھا انہیں, اور انہیں یہ چیزیں بابر کرانی تھیں کہ آپ پہلے بھی آپ نے غلطیاں کی اور اب بھی. اور اب ہمارا جو ان کے ساتھ جو مین اختلاف ہوا, جب تک ان کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا تھا تو ہم ساتھ تھے, جب جو ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے یہ ہٹ گئے تو پھر ہمیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم ابھی بھی اسی بیانیے کے ساتھ ہیں. دیکھیں وہ اگر اس بیانی کے ساتھ آج بھی یہ اپنا وہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر اس تاثر کو انہیں ختم کرنا ہوگا, لاڈلا پلس کے تاثر کو یا کنگز پارٹی والے تاثر کو یا ان چیزوں کو. تو یہ اب پیپلز پارٹی نے تو ختم نہیں کرنی, یہ تاثر انہوں نے ختم کرنا ہے نا جی. اور یہ اب یہ جو لوگوں کے ایک قسم کا ان کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کہ جی ہمارا کراچی میں الائنس ہو گیا, ہمارا بلوچستان میں الائنس, آپ پنجاب آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, آپ دوسری جگہ میں کراچی میں آپ کیا ایم کیو ایم کو دیش دے سکتے ہیں, یہ ایم کیو ایم پنجاب میں کیا دے سکتی ہے. اب لوگوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں. نہیں, کراچی میں نوزر صاحب کراچی میں ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تو موجود ہے. اگر تحریک پیپلز پارٹی کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے کراچی میں ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتی ہے نون لیگ, تو نقصان تو ہوگا کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو. آپ 18 کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں ان کے ووٹ کتنے تھے کراچی میں سب سیٹوں پر. نہیں, وہ 18 کے رزلٹس تو پنجاب کے بھی دیکھ لیں, 18 کے رزلٹس کی بات نہ کریں آپ. میری یار سنیں نا جی, ایم کیو ایم کے پنجاب میں 18 کے رزلٹ اٹھا نہیں, پنجاب میں تو ایم کیو ایم کی کچھ بھی نہیں ہے نا. 50-30 ووٹوں کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, تو وہ ٹھیک ہے, بے شک یہ کرتے رہیں گے. لیکن نوزر صاحب بلوچستان میں میری یار جی پلیز سینٹ سے باپ کے چند ووٹ لیے تو ہمیں تو کہا گیا کہ یہ جب باپ کے اشارے پر چلتے ہیں جی فلاں یہ ہو گیا, اور ہمیں تو راستہ دکھایا گیا کہ جی آپ نیا سلیکٹ وہ آ رہا ہے بننے کے لیے سارا. تو اب کیا ہے. تو میرا اگلا سوال بھی نوزر صاحب یہی تھا کہ آپ کو تو باپ پارٹی کے حوالے سے بڑی تنقید کا نشانہ بناتی رہی مسلم لیگ نواز, ایون پی ڈی ایم سے باہر تک آپ لوگ چلے گئے اسی معاملے کی وجہ سے. تو اب یہ جو قربتیں نون لیگ کی باپ سے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب بھی تو نون نے دینا ہے نا جی. آپ کا پولیٹیکل ویژن کیا کہتا ہے؟ آخر آپ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور نوابدار افتخار صاحب مطلب خود بھی آپ پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہیں, آپ کی پولیٹیکل ویژن کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو عام لوگوں میں جو تاثر ہے, اب اس تاثر کو میڈیا کے اندر لوگوں کے اندر جو تاثر پایا جا رہا ہے, اب اس تاثر کو ختم کرنا یا اس تاثر کو کہ اس کا متبادل تو پی ایم ایل این نے دینا ہے نا جی. اب ہم نے تو لوگوں کو جا کے نہیں کہنا کہ نہیں جی یہ اس طرح بات ہے. اب انہوں نے الیکشن میں جانا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کنگز پارٹی والی بات ہے یا لاڈلا پلس کی یا یہ چیزیں یہ ان کا پیچھا کریں گی, یہ نہیں الیکشن میں نہیں چھوڑیں گی, اور ان کے لیے یہ کمپین چلانا ذرا مشکل ہو جائے گا جب تک یہ اس تاثر کو ختم نہیں کریں. اگر انہی حالات میں انتخابات ہو جاتے ہیں اور مسلم لیگ نواز فار انسٹنس میجورٹی بھی لے لیتی ہے, لیکن آپ کا ساتھ درکار ہوتا ہے ان کو حکومت سازی کے لیے,
آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس کے تھرو الیکشنز میں لیڈنگ نمبرز لینے کے ساتھ مسلم لیگ نواز اگر آتی ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی حکومت سازی کے لیے ان کا؟ دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں، جس دلدل میں پچھلی سلیکٹڈ گورنمنٹ 4 سال 3.5 سال میں ملک کو پھنسا کر گئی ہے، جہاں پہ چھوڑ کے گئی ہے، اسے کسی ایک پارٹی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے کہ وہ اس دلدل سے نکال سکے. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ الیکشنز میں ایک اور فضا ہوتی ہے، اور الیکشنز کے بعد ملک کا فیوچر کو دیکھتے ہوئے تمام پارٹیز بیٹھتی ہیں. وہ پھر تمام اختلافات کو بلا کر اس وقت صرف چیلنج ہوتا ہے کہ ملک کو ان گمبھیر مسائل سے جس سے ملک دو چار ہوتا ہے، ان مسائل کو حل کرنا اور اس حالات سے ملک کو نکالنا. تو وہ اس وقت صورتحال وہ دوسری ہوتی ہے، اور اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں، اور جو ڈیموکریسی پر بلیو کرتی ہیں وہ آگے چلتی ہیں لے کر سب کو ایک دوسرے کو. ٹھیک ہو گیا. تو کرنٹ سینیریو میں ابھی آخری سوال ہے میرا نواب زرا صاحب، یہ تو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہتر سلوک نہیں کیا جا رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو رائٹ ہے جس طرح آپ کو الیکشن کیمپین کرنے کا حق ہے ان کو بھی ہے، وہ بھی اس طریقے سے کیمپین کر سکیں؟ دیکھیں یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات سب سے پہلے چیئرمین بلاول صاحب نے کی کہ جب ہمارے سندھ میں فنڈز روک لیے گئے، جو فلڈ سے ہمارے لوگ 3.5 کروڑ لوگ افیکٹ ہوئے تھے، سردیاں سر پہ ہیں، وہ آج بھی باہر بیٹھے ہیں. ابھی وہاں پر وہ جو گھر بننے تھے کچھ 50% فورن ایڈ تھی اور 50% 25% فیڈرل اور 25% سندھ گورنمنٹ نے دیے تھے. اس کے اوپر کام ہو رہا تھا جو الیکشن کمیشن نے رکوا دیا. 1 لاکھ گھر لوگوں کو مل چکے تھے. ابھی سولر مہنگائی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ انہیں سولر بھی ہم لگا کے دے رہے ہیں، تو وہ ابھی باقی ہمارا پائپ لائن میں تھا وہ سارے روک دیے گئے. تو ہم چیئرمین صاحب ہم تو پہلے مطالبہ کر رہے تھے، پی ٹی آئی نے تو اب شروع کیا نا یہ بات کرنی. ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں کہ تمام پارٹیز کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی میں وہ لوگ جو کسی جو ہے نیشنل اس کے انسٹیٹیوشنز پر یہ دہشت گردی حملوں میں ملوث نہیں ہیں، تو انہیں بالکل سب کو موقع ملنا چاہیے. جو ان چیزوں میں ملوث ہیں تو انہیں بالکل نہیں کہ وہ انہوں نے اسٹیٹ کے اس کے خلاف وہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تمام پارٹیز کو موقع ملنا چاہیے، اور یہ سب سے پہلے ہمارا سٹانس رہا ہے اور ہم نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ نواب زرا صاحب، Thank you اپنے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر نواب زرا افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو انہوں نے آپ کی تفصیل آپ نے ان کی سنی. آج کے پروگرام سے مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.